أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا اور ڈرو الذی اس ذات سے امدکم جس نے تمہاری مدد کی بما اس چیز کے ساتھ تعلمون جس کو تم جانتے ہو۔ یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں ہم ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا، جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھاتے رہے۔ یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں نا، ان کے اندر ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی نا، وہ یاد کروائی ہے کہ تمہارے پاس یہ جتنی نعمتیں ہیں نا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تکبر تو نہ کرو۔ ظاہر ہے جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ اس اللہ کے سامنے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ جس نے تمہیں اتنی قوت دی، ہمت دی، طاقت دی، جوانی دی، اتنے بڑے قد دیے، وہ اگر چاہے تو یہ ساری چیزیں ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ یاد کروائی ہیں ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہاری مدد کی اس چیز کے ساتھ جن کا تمہیں پتہ ہے، وہ چیزیں جن کا تمہیں پتہ ہے، تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ویسے بھی یہ قوم جو ہے نا وہ کوئی اللہ کی انکاری قوم تو تھی نہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے تباہ ہونے کے بعد یہی قوم جو ہے نا ایک تمدن کے لحاظ سے اور تہذیب کے لحاظ سے جو ہے نا سب سے بڑی قوی قوم یہی سامنے آئی تھی۔ تو اسی قوم کے اندر جو ہے نا وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے کچھ اچھے لوگ جو نیک کام کرتے رہے، تو وہ آہستہ آہستہ فوت ہوتے رہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بتوں کی پوجا کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے جو نیک لوگ تھے نا، ان کے بت بنا بنا کے جو ہے نا وہ نصب کر لیے۔ تقریباً ہر گھر کے اوپر ہر بندے کا نیا بت تھا۔ کوئی کسی کے بت کو سجائے ہوئے ہے، کوئی کسی کو بت کو سجائے ہوئے ہے۔ اور ان کے گھر بھی جو ہے نا آپ نے شاید نیٹ کے اوپر دیکھا ہو کہ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا انہوں نے وہ تراش کے اپنے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر ہر گھر کے اوپر اکثر ایک چہرہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ چہرہ اس شخصیت کا ہے جس کی یہ پوجا کرتے، جس کی بھی کرتے تھے، جس کو اپنا پیشوا مان لیا، اس کا چہرہ جو ہے نا اوپر بنا دیا اپنے گھر کے۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے نا تو اس کو سلام کر کے اور اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ اور یہی کام اس قوم کا تھا کہ ہر خاندان نے اپنا اپنا بت علیحدہ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہاری مدد کی ہے چوپایوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو ان کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور بھی بہت زیادہ تھے۔
اور ان کی اولادیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی کیونکہ یہ فخر اور تکبر کرنے والی قوم تھی، تو اپنے بیٹوں کی وجہ سے بلے بلے ہمارا تو بہت بڑا ڈیرا ہے، ہماری تو کسی کے 10 بیٹے ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کا 100 بیٹا ہے، تو اس طرح فخر کرنے کے اندر یہ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے یاد کروایا کہ یہ جو اپنے ڈیرے سجا کے بیٹھے ہوئے نا، کہ ڈنگروں کے ڈیرے، مویشیوں کے ڈیرے، ان ڈیروں کا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے یہ مویشی تمہیں دیے ہیں، اور یہ تمہاری اولاد جس کے اوپر تم تکبر کرتے ہو، یہ اولاد بھی کس نے دی ہے؟ وہ اللہ دینے والا ہے۔ وجنات وعیون، اور بڑے بڑے باغات اور چشمے۔ آپ تھوڑا سا نیٹ کے اوپر جا کر ان کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ آج کی صورتحال وہاں بھی ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے وہ زمین کوئی براؤن شکل کی ہوتی ہے، یعنی ہریالی چیز کی، نام کی کوئی چیز وہاں پر نظر ہی نہیں آتی۔ درخت آپ کو یہ کیکر ہوتا ہے نا، شیشم، اس کا درخت کہیں کہیں جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا، تو یہ وہ درخت ہے کہ جو بڑا ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہے، پانی کے بغیر بھی کچھ چل جاتا ہے، ورنہ دور دور تک جو ہے نا آپ کو وہاں پر ہریالی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اس عذاب کے آنے کے بعد صورتحال بنی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ جنات وعیون، وہ ساری کی ساری زمین جو ہے نا وہ بڑے بڑے باغات تھے، اس زمین کے اندر اللہ کی طرف سے وہاں پر چشمے چلتے تھے، اور انہوں نے چشموں کا جو نظام بنایا ہوا تھا نا، آج بھی وہاں پر جو وہاں کی ویڈیو بنانے والے اور ڈاکومنٹری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر پہاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ بارش ہوئی ہے نا، تو وہاں سے پانی کو صاف کر کے کس طرح اپنی رہائشوں کے اندر لے کے آنا ہے، یہ نظام سب سے پہلے اس قوم نے کیا تھا، کہ کس طرح پہاڑوں سے جو ہے نا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بارش پڑی ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پانی پینے کے لیے سٹور کیسے کرنا ہے، اپنی رہائشوں تک کیسے لانا، کیونکہ اس وقت یہ پائپنگ تو تھی نہیں جو آج ہمارے یہاں پائپ چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے جو ہے نا وہ ایسے نالیاں بنی ہوئی جو ہے نا وہ آ رہی ہوں گی، لیکن ایسا بہترین نظام جو ہے نا انہوں نے تشکیل دیا ہوا تھا کہ وہ جو پہاڑیوں کے اوپر بارش ہوتی ہے اس کے بھی پانی کو سنبھال کے کچھ اپنے جو ہے نا وہ پینے کے لیے اس کو سٹور کرتے تھے، اور کچھ پانی کو جو اپنے باغات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ چیزیں اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو یاد کروائی ہیں، وجنات وعیون، اور وہاں پر باغات ہیں اور چشمے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ انی، بے شک میں، اخاف علیکم، ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک ہی ڈر ہے، تمہارے پاس نعمتیں تو بہت ہیں اللہ کی، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ایک ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم بہت بڑے دن کے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو بہت بڑا دن جو ہے نا اس کو مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن بہت بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ وہ دن، اس دن کے عذاب سے کوئی بندہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ ہوتا ہے نا کہ فلاں مجھے چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا وہ عذاب کے اندر ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی ہے ہی، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ سب سے پیارے پیغمبر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سب سے پیارے پیغمبر، تو وہ بھی کسی کی سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم کے ساتھ کریں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ سفارش کی جائے گی، جس کی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کی سفارش ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ
سب سے آخر میں فرمائیں گے کہ جس بندے کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی جہنم سے نکالنا۔ اللہ تو بہت جو ہے نا رحیم ہے۔ تو قیامت کے دن سفارش بھی جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگی۔ تو حود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس دن کے عذاب سے جو ہے نا تمہارے اوپر ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ سرکشی، تمہاری نافرمانی، تمہارا تکبر جو ہے، تمہارا فخر اور غرور جو ہے، اور اپنے بیٹوں کے اوپر تکبر کرنا، اور اپنی جائیدادوں کے اوپر تکبر کرنا، اپنے مال مویشی کے اوپر تکبر کرنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن تم بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہمارے اوپر، اوعظتا، کیا تو واعظ کرے، نصیحت کرے، ام لم تکم من الواعظین، یا نہ ہو تو واعظ کرنے والوں میں سے۔ کہنے لگے خواہ تو ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا، یہ ہمارے اوپر برابر ہے، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ حود علیہ السلام عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا، اور قوم کہہ رہی ہے کہ تیرے اس ڈرانے کا ہمارے اوپر کوئی فرق ہے؟ تو ہمیں ڈرا یا نہ ڈرا، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا خلق الاولین، مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، ان کی روداد، یا وہ لوگ جو کچھ کرتے رہے، یہ تو وہی چیز ہے۔ اس کی دو تفسیریں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں کہ پہلے لوگوں کے اخلاق کیا تھے، پہلے لوگوں کے خلق کیسے تھے، پہلے لوگ کیا کرتے رہے۔ اس کا اشارہ جو ہے نا ان کے آباء و اجداد کی طرف بھی ہے کہ ہم کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے کہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان قریب عذاب آ جائے گا اور تباہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی تو ہمارے باپ دادا جو ہے نا وہ سب کچھ یہی کرتے رہے، ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ پہلے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز جاری تھی، تو جب پہلے لوگوں کو اللہ نے تباہ نہیں کیا تو ہمیں کیسے تباہ کر دے گا؟ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو سمجھاتے رہے کہ تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اسی طرح تم بھی آئے ہو، تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو یہ تو پہلے لوگوں کی طرح جو ہے نا یہ کام چل رہا ہے، پہلے بھی چلتا تھا، اب بھی چلتا ہے، نہ پہلے کبھی عذاب آیا تھا نہ اب آئے گا۔ اس طرح جو ہے نا انہوں نے حود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور ساتھ کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمارے اوپر عذاب بھی نہیں آئے گا۔ کہنے لگے کہ جن کے اوپر عذاب آتا نا ہم ان میں سے نہیں ہیں، کیسے ہمارے اوپر عذاب آ جائے؟ یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اللہ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا حود علیہ السلام کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی ہلاکت کے اندر قصہ ان کا جو ہے نا مختلف صورتوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، کچھ پیچھے پڑا ہے، کچھ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ان کی ہلاکت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ہوا کو مسلط کر دیا، 8 دن اور 7 راتیں یہ ہوا چلتی رہی، اور یہ ہوا عام ہوا نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سونامی کی شکل میں جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا ایک تباہی مچی تھی، تو اس کے اندر بھی ایک ہواؤں کا رخ تھا کہ جس نے سمندر کو ابھار کے باہر پھینک دیا تھا۔ اس سے کہیں شدید قسم کی ہوائیں جو ہے نا اس قوم کے اوپر چلی تھی، اور ایک ہوا پاکستانیوں کو بھی یاد ہوگا، مجھے سن تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ نارک منڈی اور اس کا گرد و نواح جو ہے نا یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر یہ ہوا چلی تھی، اور آپ کے یہ ٹریکٹر ٹرالیاں اور پرانے دور میں جو گڈھے ہوتے تھے تو یہ سارے کے سارے ہوا کے اندر اڑ رہے تھے، اتنی تیز ترین ہوا جو ہے نا یہ چلی تھی۔ تو یہ ہوا عام ہے، اس قوم کے لیے ہے
کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری قوم کو تباہ نہ کرنا ایسے عذاب سے. تو اس قوم کے اوپر جو ہوا آئی تھی اس کا تو تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ وہ ہوا کیسی ہوگی کہ جن کے قد جو ہے نا وہ 40 50 یا 60 ہاتھ لمبے قد تھے ان کے، اور وہ اپنے قدوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اونچی اونچی بلڈنگیں جو ہے نا وہ تیار کر لیتے تھے اپنے قد کی وجہ سے. تو ان لوگوں کو اٹھانا کوئی عام ہوا کا کام تو نہیں تھا کہ وہ ہوا ادھر سے آتی ہے اور کھجور کے تنوں کی طرح جو ہے نا ان کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے، ایک ہوا ادھر سے آتی ہے اور آپس میں ان کی ٹکریں مروا کے اللہ نے ان کو تباہ کیا. یعنی ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا ہے کہ تم میرے پیغمبر اور میرے نبی کو جھٹلا رہے ہو، اور بار بار تمہیں وہ کہہ بھی رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، نہ ایسے کرو، نہ فخر کرو، نہ تکبر کرو، نہ غرور کرو، تم مانتے نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 8 دن اور 7 راتیں لگاتار. اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ قوم بڑی جاندار قوم تھی کہ ہوا کے اتنے شدید زلزلے کے اندر بھی وہ 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا وہ زندہ رہی. ویسے تو اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر سب کچھ تباہ کر دے، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 8 دن اور 7 راتیں عذاب کے اندر مبتلا رکھا. اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ عذاب ممکن ہے کہ یہ 8 دن اور 7 راتیں وہ زندہ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا درد دے دے کے مارا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ان کو دعوت دینے آئے تھے یہ سارے کے سارے واضح طور پر جھٹلا رہے تھے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آنے والا اور تم کوئی عذاب نہیں لے کے آ سکتے، پہلے بھی ایسے بڑے آئے جیسے تم آگے. تو اس طرح کی بد زبانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. ہر نبی کے واقعہ کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہوتی، اقلیت ایمان لانے والی ہوتی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے البتہ وہی غالب ہے، بڑا ہی مہربان ہے.